ساتھ نہیں چھوڑتی ہے. گھر جانا پوچھنا بتا میری آپ کتنی بار آتی ہے. وہ کہے کہ جب جب ہاتھ اٹھتے بھائی تیری یاد آیا کرتی ہے, جب جب دعائیں کرتی ہوں تیرے لیے دعائیں نہیں کرا کرتی. اس لیے یہ اپنے ہوتے ہیں, قدر کریں, محبت کریں ان سے. ضروری نہیں کہ 2 گھنٹے تقریر ہو تو بات ہوگی سمجھ میں. طوفان مولادی سے آخر کا فائدہ, یہ کشکی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے تو امید کرتا ہوں ماں باپ کی عزت کریں گے. کتنے لوگ لڑے ابا سے پیسے دینے کے اوپر اسی عید پہ, کئی لڑے ہوں گے. وجود ہے رکھ لیا اپنی مرضی کے, ان کے 10 روپے میں اللہ 10,000 کی برکت دے دیتا ہے. تیرے چھینے ہوئے 10 لاکھ کو بھی 10 پیسے برابر کر دے گا, اس کے کوئی دیر نہیں. اس لیے ماں باپ کے فیصلوں پہ راضی رہ کر ان کی عزت کر. میں ایک بات اور کہہ دوں, جب باپ مر جاتا ہے نا تو 40 میں بڑی لمبی دسترخوان میں اس کے دیگے ہوتی ہے. سب کی بات نہیں کرنا, وہ کھلایا مسجد میں دے رہا لو 10,000 روپے ابا کے نام سے. لیکن ابا جب بیمار تھا نا تو 20 روپے سے اوپر کی دوا نہیں آیا, میڈیکل سے لے لیتا ہے میڈیکل سے لے. فقیروں میں 20,000 کا کھانا بانٹ دیا. اب 20,000 کا تو نے فقیروں میں بانٹا. اگر یہ 20,000 جیتے جی ابا کو کھلا دیے ہوتے نا تو وہ رگڑ رگڑ کے نہ مرتا, چل پھر گئی نہ کیا. جن کی قدر کرنی ہوتی ہے ان کی کرتی نہیں, جب کرنی ہوتی تب نہیں کرتی. مر جاتا ہے نا تو پھر کہتے بڑا پیار تھا بھی 40 دے کے پکڑا 40 میں تو 80 بتا لیں. کاش اس کا 40واں حصہ تم نے اپنے باپ پہ لگا دیا ہوتا. اس لیے خیال کریں, مرنے کے بعد تو لگنے کی جو لگ رہا ہے, جیتے جی بھی اپنے ماں باپ پہ لگا رہے. جیتے جی ان کی خدمت کریں, ان کا علاج کریں, انہیں ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. یہ مت کہہ رہے بڑی مسجد کے امام صاحب سے جاتے کہ دعا کر تو ابا کوئی جلدی سے مٹی پیاری ہو جائے. اب دیکھا نہیں جاتا حال غلط ہے. لیکن دعائیں مانگی کسی نے کی, ان کی ٹھوکروں میں اللہ تیری روزی اتارا کرتا ہے. ان کی ٹھوکروں کریں گے انشاءاللہ یہ بھی خیال. جیتے جی ان کی قدر کریں, بھلے 30 روپے میں تیجا نپٹا دے, 40 روپے میں 40واں نپٹا دے, لیکن جیتے جی ان پہ 40,000 لگا دے. لگا دے پتہ چلا باپ ایک نئے بنیان کو ترس گیا, وہ بیٹے میں مرنے کے بعد فقیروں کو 4,000 کے کپڑے بیٹھے. کوئی فائدہ نہیں. کپڑا تو پھٹے گا ماں باپ کی مدد میں, اپنے جیتے جی انہیں نئے کپڑے پہنا دے. کتنی پیاری بات ہے. حضور نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھے کفن دینا, اس لیے کہ وہ قبر میں جانے کے بعد اپنے اپنے کفنوں پہ فخر کیا کرتے. اگر کفن پہ فخر ہے تو زندگی میں اپنی اولاد پہ فخر نہیں ہوگا. بات بناؤ تو بہت بڑی ہے, زیادہ بڑا نہیں ہے. بس اتنی بات یاد رکھنا, بہت مختصر میں سمیٹ کے میں نے کہہ دیا. جو دیجے میں لگانا ہے وہ جیتے جی لگانا ہے, جو 40 میں لگانا ہے اس کا 40واں حصہ ہی کم سے کم جیتے جی ان پہ لگا لو. ان کے نئے کپڑے پجامے کرتے یہ ان پہ خرچ کر دو, اور تاکہ وہ دنیا سے جائے. ہیں بیٹا ہیں بیٹا یہ جانے نہیں ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. شام ہو گئی کھاتے کھاتے بولو ذرا سبحان اللہ. لگانا آج کچھ کھایا, یہ اس چیز کا تھوڑا خیال کریں. اور سب سے زیادہ ضرورت پہ جب جس چیز کا موقع ہو تب وہ کریں, جب جو کام تب وہ کریں. ہاں وہ کبھی آ جائے نا بہن لوگ کیسے آ رہی ہے چاند دکھا بہن کی فون کر کے کہہ رہا کام رکھنا میں ہو. ہاں مبارکباد ہے میری طرف سے. کون ہے بھائی؟ کہ پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی ٹرین میں, ایک بار بیٹھا سی مبارکباد دے رہا. وہ بہن جس نے بچپن سے لے کے جوانی تک ہاتھ دھو کے کپڑے پہنائے, وہ ماں جس نے روٹی کھلائی تجھے, وہ بہن جس نے پوری زندگی ماں بن کے تمہیں پالا ہے. جب جب تم پردیس سے آتے تھے تمہاری مرضی کے مطابق تمہارے کام کیا کرتی تھی. جس دن سے سسرال گئی ہے ایک دن مبارکباد دینے کے لیے تمہاری گھنٹی نہیں بجی ہے. جس دن سے سسرال گئی ہے ایک بار تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی جس بہن نے ہمیں ماں بن کے سینے سے لگا کے پالا, ایک بار اس کو مبارکباد دے دی جائے. اور اس کے بعد کہتے ہو اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ذرا دیکھ تو صحیح کتنا پکڑا ہے تو نے, دیکھ تو صحیح. فتح مکہ کا دن ہے, میرا نبی اپنی سواری پر بیٹھ کے مکے میں آ رہا ہے, اور اس دن اتنی شان سے آ رہا ہے, ہزاروں تلواریں سے سامنے تھی. مصطفیٰ کر چاہتے تو سر سے پھر جدا ہو جاتے, لیکن آج آقا فرما رہے ہیں آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج بخشش کا دن ہے.
آج رحمت کا دن ہے، آج سلامتی کا دن ہے، آج جو معافی مانگے گا بخشا جائے گا۔ مگر پیارے تجھے کیا پتا ہے، کبھی تاریخ کے بعد پلٹ کے تو دیکھ، جب دیکھنے والوں نے دیکھا تھا جہاں فخر کر رہے تھے بڑے لوگ، وہیں چھوٹے بچے بھی تھے، دوڑ لگائی گھر کی طرف۔ وہ بچے کوئی عام بچے نہ تھے، ان میں حالی کے بچے تھے۔ دوڑ کر کے جا کے کہتے ہیں اے ماں جتنی محبت کی کہانی سناتی ہے، ہم نے ان کو مکے میں دیکھا ہے جو جن کی زلفوں کی باتیں کرتی ہے، ہم نے ان کو سواری پہ آتے دیکھا ہے۔ اے ماں جس کے حسن کے چرچے ہوتے ہیں، ہم نے اس کو مکے میں دیکھا ہے۔ ان میں حالی کہتی بچوں بتاؤ تو صحیح کس کی بات کرتے ہو؟ کہا ماں تجھے جسے تو بھائی کہا کرتی ہے، ہم نے اسے آتے دیکھا ہے۔ ان میں حالی کہتی اتنا میں نے سنا، پھر کیا تھا دل کی دنیا بدل گئی، برسوں بیت گئے تھے حضور سے جدا ہوئے، آج ان کے آمد کی خبر مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں حالی کے بچے کہتے کہ ماں ہم پہچان کے آئے ہیں۔ کہا بیٹے کیسے پہچانا؟ کہا ماں یہ وہی ہے جو آ کے لیٹا کرتے تھے تو ان کا پسینہ کونی پہ آتا تھا، تم شیشی میں بھر لیتی تھی، آج تک تم کہتی ہو کہ میرے بھائی محمد رسول اللہ کا پسینہ ہے۔ ایک بار وہ آئے ہیں جن کے پسینے کی طرح کوئی خوشبو لگی ہے، جن کی مہک کی طرح کوئی مہک لگی ہے۔ بلا وجہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا بلکہ بریلی کے امام کہتے ہیں ان کی مہک لگی ہے، گونجے کھلا دیے ہیں، جزرا چھوڑ دیے ہیں، گونجے بسا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ ذرا غور کرنا پیارے حضور مکہ شریف میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ بچوں نے کہا تھا بابا وہ آ گئے ہیں ماں۔ ام ہانی کہتی ہے اچھا، بچے کہتے ہیں اے ماں بتا تو صحیح، تو کہتی ہے وہ اتنی غربت کا دن تھا ہمارے گھر میں بستر تک نہیں تھا اور وہ آ کے ہمارے گھر لیٹا کرتے تھے۔ اے ماں آج تو انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، بتا تو صحیح کہ آج ہمارے گھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ام ہانی کہتی ہے بچوں نے اتنا کہا دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، سوچتی ہے ہاں کہتی ہوں نہ آئے تو کیا ہوگا، نہ کہتی اگر آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کب بچے بھی دامن پکڑ کے پوچھ رہے تھے اے ماں بتا تو صحیح وہ آئیں گے کہ نہیں؟ اتنے میں دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، کہتی میں نے کہا من دقل بات، دروازے پہ کون آیا ہے؟ آواز آتی ہے انا محمد رسول اللہ۔ اور کرنا پیارے بہنوں کے دروازے پہ جاتے ہو، بستر جھاڑ کے بیٹھا کرتے ہو، دسترخوان پہ بیٹھو، پانی پلیٹ میں دوبارہ ڈالا کرتے ہو، یہ دکھانے کے لیے تیری اوقات زیادہ ہے، بہن کمزور ہے تجھ سے، یہ بتانے کے لیے بستر جھاڑا جاتا ہے، اور حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ دیکھ سارے نبیوں کا سردار ہے، کائنات کا آقا ہے، یہ وہ ہے مالک کل آپ کو، خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا۔ تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وہ آئے ہیں، اور آنے کے بعد دروازہ بجا، من تک کا باب کون آیا ہے؟ انا محمد رسول اللہ۔ فرماتی بس اتنا کہنا تھا، بچوں نے دوڑ لگائی، میں نے دیکھا کوئی حضور کے قدموں سے لپٹ رہا تھا، کسی نے نبی کا دامن تھاما ہوا تھا، اور حضور ہے کہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی کے چہرے کو چوم رہے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں میرے نبی۔ اس کے بعد میرے چہرے کی طرف دیکھا، آقا فرماتے ہیں ام ہانی اندر آنے کی اجازت نہیں دوگی؟ کہا اتنا سننا تھا، میری آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور آئے ہیں، آقا کریم نے آتے ہی کہا تھا بہن بھوک لگی ہے، کچھ ہو تو دے دیا جائے۔ اب ذرا سننا پیارے، آقا کریم نے کہتے بھوک لگی ہے، جبکہ مکے کے لوگوں نے کون سی پیشکش نہیں کی تھی؟ امیر چاہتے تھے نبی میرے مہمان بنے، دولت والے چاہتے تھے میرے یہاں کھائے، لیکن حضور نے بہن کو ترجیح دی ہے۔ ام ہانی کے دروازے پہ آئے ہیں، کہا بھوک لگی ہے کچھ دے دی کھلایا جائے۔ ام ہانی کہتی ہے غربت کا زمانہ تھا، بچے بن باپ کے پل رہے تھے، جب حضور نے کھانے کو کہا میں کچن میں گئی، جا کے دیکھا سارے ڈبے خالی ہیں، نہ دال نہ چاول نہ آٹا نہ روٹی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتی میں شرم سے باہر نہ آ سکی، لیکن میرا نبی جو دلوں کے حال جاننے والا ہے، کون نبی یہ وہ ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے دکھا ہو بھلا، جملہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب بہن نہیں آئی ہے آقا کے جملے سننا، مصطفیٰ فرماتے ہیں بہن تازہ مت بنانا، جو وہ وہی لے کے آ جاؤ۔ ام ہانی کہتی اتنا نبی نے کہا، میں نے غور کیا تو ایک چھوٹی روٹی کا ٹکڑا تھا، تھوڑا سا سرکہ موجود تھا، میں لے کے حضور کے پاس آئی ہوں، جیسی سرکار کے پاس آئی آقا کریم نے آگے رکھا، بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا۔ کہتے میں دیکھ رہی تھی حضور سے لقمے چبائے نہیں جا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ آج کا بھائی ہوتا تو کہتے تھا کیا رکھا ہے، تجھے پتا نہیں میری ویلیو کیا ہے، تو نے کیا رکھا میرے دسترخوان پر، تجھے پتا نہیں تھا میں آنے والا ہوں۔ لیکن میرے نبی کیا کہتے ہیں، ام ہانی کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی
کی چہرے پہ حضور کے ایک رنگ آتا تھا تکلیف سے، ایک جاتا تھا، لیکن نبی نے یہ نہیں کہا تھا ام ہانی کیا کھلا دیا، بلکہ بہن کو آگے بٹھایا، ہاتھ اٹھائے مصطفیٰ نے، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جو لذت مجھے برسوں پہلے کھانے میں ملی تھی آج برسوں کے بعد بہن کے دسترخوان پہ ملی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، محفل برائے اصال ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے نبی کی ماں کا بھی ذکر کرا، نبی کی بہن کا بھی ذکر کیا، نبی کے باپ کا بھی تذکرہ کیا، صرف اس امید پر اللہ ان بچوں کے صدقے میں حافظ سلامت صاحب کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ خود سوچو یار، میرے باپ کی بات ہو کسی محفل میں پوچھ رہا ہوں میرے باپ کے تذکرے میں، میری ماں کی بات میں پوچھوں گا میری ماں کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہم نے نبی کی آمینہ کی باتیں کی ہیں، حضور کتنے خوش ہوتے ہو، سبحان اللہ۔ ہم نے آج ام ہانی کے تذکرے کیے، مصطفیٰ کتنے راضی ہوتے سبحان ہیں، اللہ۔ اور وہ کہا تھا نا کسی نے وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار بنے، حضور ہو گئے تو کائنات ہماری ہے۔ بس کوشش کرنی ہے جوانوں حضور سے رشتے مضبوط رکھنے۔ میں ایک دن آیا رمضان شریف میں جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، اتنی طبیعت خوش نہیں ماشاءاللہ، ایک بچہ جوان مسجد کے اندر موجود تھا۔ اللہ کرے یہ ساری نسل میں اگر یہ انقلاب آ جائے نا تو پھر نقشے بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، اور رشتے مضبوط کریں، بہن بھائیوں کو تکلیف نہ دیں، بہنوں کو باپ بن کے پالنا ہے پھر آپ کو، اگر باپ نہیں ہے تو ماں نہیں ہے تو بیویوں سے کہو کہ میری بہن 3 دن 4 دن کے لیے آتی ہے، اس کے سامنے نا میری ماں والا چہرہ لے کے آیا، ماں والا چہرہ۔ عجیب مسئلہ ہے لوگوں کا، کہتے ہیں تعویذ ہوگا کوئی وظیفہ ہوگا، ابا کو دیکھنا چاہتا ہوں خواب، میں اکثر کہتا ہوں یار خواب میں کیا دیکھتا ہے، جیتے جی دیکھ لینا، وہ کیسے دیکھیں گے؟ میں نے کہا سن، جن بھائیوں سے ناراض ہے نا گھر الگ الگ ہو گئے، دسترخوان الگ ہو گئے، تو کسی موقع پہ سب کو دعوت پہ بلا، ساری بہنوں کو بلا، ایک دسترخوان پہ سارے بہن بھائی بیٹھ جاؤ، کھاؤ ہنسو بولو، پھر دیکھنا چہرہ اٹھا کے، کسی کی مسکراہٹ میں باپ کی مسکراہٹ، کسی کے لہجے میں باپ کے تیور ہوں گے، کسی کی باتوں میں باپ کا اثر ہوگا، یار کوئی بولے گا تو باپ کا روپ چھڑے گا، اور جب دیکھے گا بہن کی طرف نہ تو اس میں تجھے ماں کا چہرہ نظر آئے گا، کسی کی گفتگو میں ماں کی ممتا ہوگی، کسی کی اداؤں میں ماں کا آنچل ہوگا۔ قسم خدا کی خواب کی ضرورت نہیں ہے، جیتے جی اللہ تجھے گھر بیٹھے ہوئے ماں باپ دونوں دکھا دے، لیکن یہی نہیں کریں گے، مرنے کو مر گیا کہہ کے گیا میری زمین میرے بھائیوں کو مت دے دی، یہ حالات ہے۔ ختم کریں گے، 4 دن کی زندگی ہے، کل سب کو جنازے پہ لے کے جانا ہے، کتنی دیر کے جھڑکنے بس جب تک مٹی میں نہیں آئے، آخری تختہ جب لگتا ہے تو کلیجے پھٹتے ہیں اس کو۔ ہاں یہی حشر سب کا ہو رہا ہے، کینہ پال کے نہ جائیں، دل کو محبت کا مدینہ بنا کے جائیں، پھر مرو گے بھی تو لوگ فخر سے کھاتا دیں گے۔ اس لیے اللہ کریم ہمیں محبوب کی تمام سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں میں محبت مودت پیدا فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ۔ یہاں تو کلمہ پڑھی، وہ چنے بھی ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی مسجد میں جانا پڑ جائے، کلمہ تو ہر وقت پڑھے تھے، صبح شام کا ہی نکالنا ٹوٹ گیا، اس کا مسئلہ مت کرے کرو، کلمہ تو ہمارے بزرگوں نے راتوں رات پڑھا، دنوں رات پڑھا، تو تجدید نکاح بھی کیا کرے گا، وہ کہاں تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ چنے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی تمہیں ڈر لگے ہوتے ہیں، کلمہ 3 بار پڑھا ہوگا، چلے لوٹ گیا، یہ تو اچھا، یہ نہ جو جتنے پڑھنے رہتے لے جا ہاں نہ پھر دانے دانے کا نہیں ہوتا، کوئی پہ لکھا ہوتا کھانے والے کا، پردھان جی تھے لوٹا ملاٹ ہے، تو کچھ سے تو کلمہ ہی نہیں آتا، کچھ پڑھتے ہی نہ ہے، میں تو دیکھتا ہوں نا کبھی کہہ رہا نا کتنے گیک ہو گئی بھی تمہارے چنے برابر دھوکہ کر رہے ہیں۔ مسجد جایا کروں گا، ہم کلمہ پڑھنے گئے، چنے کھانے نہیں گئے، بہتر یہ کہ وہ چنے غریبوں میں تقسیم کریں، ہاں بہتر یہ، لیکن کھا رہے ہو پاتا کی چیزیں تب ہوگا، کام نکل لوگ زکاتے کھا رہے ہیں، تم چنے کھا لو، تھوڑا سا کچھ چیزوں میں اہتمام کریں اچھے سے، کلمے درست کریں، سارے کلمے درست کریں تلفظ کے ساتھ، 80% لوگوں کو صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، چاہے کرو مسجد میں اپنے امام سے کلمہ درست کرائیں۔ اب تو نیو جنریشن میں اکثر لوگ اللہ کا شکر ہے تلفظ والے بھی ہیں، اچھا پڑھ بھی رہے،
تو جو بیٹھے نا ان سے میری گزارش ہے تیجے میں خالی چنے نہ لوٹنا مرنے والے میں تھوڑا رحم کرنا. ہاں جی پتہ چلا چلے تو 1.5 گھنٹہ لائے تھے ابا کہ بلٹ دے رہے ہیں سے کوئی مسئلہ نہیں چلا سب جو کلمے کی تعداد ہے نا وہ ہمیں نہیں کرنی ہے تو سچائی کے ساتھ پہلے بچ کے آ جائیں لیکن کلمہ پورا ہونا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی بولو انشاءاللہ. اور یہ بھی ختم کر لو پارے والوں کو 2 مٹھی چنے اور چنے والوں کو 1 مٹھی سب کو برابر بٹے ہے نا وقت تو سب نے برابر کیا ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا کرو اس کے چکر میں نا جنہیں نہ آتا قرآن کو بھی پارے لے کر بیٹھنا ڈبل ملا قرآن والوں تو وہ بیٹھ جاتے جا. دیکھو تعجب کی بات یہ ہے کہ جنہیں کلمہ قرآن آتا وہی کلمہ درست پڑھ سکتے تو وہ کلمے میں جاتے ہیں. جنہیں قرآن نہیں آتا ان کا کلمہ درست نہیں وہ سارے چکر میں بیٹھتے ہیں تو وہ کلمہ ہو ہی کہاں سے صحیح. اس کو تھوڑا سا خیال کیا کرے. چلیے ایک مٹھی کر دیے نا تو سارے بیٹھیں گے جاتے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن بہت بڑی چیز ہے.